حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 569 ہجری کو 569 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کو تمام ظاہری باطنی علوم پر مکمل عبور تھا۔ آپ کی روحانی علمی بلندی اور اللہ کے قرب کے حوالے سے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد ہیں، ان کا قول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ قول مشہور کتاب ہے تاریخ فرشتہ، ملا محمد قاسم کی یہ کتاب ہے۔ اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 380 پر یہ قول لکھا ہوا ہے۔ معین الدین اجمیری خواجہ اجمیر ہند الولی سلطان الہند، آپ کا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ قول ہے۔ فرمایا فرید ایسا شہباز ہے، یہ ان کی روحانی پرواز کا آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تشریف لائے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا فرید ایسا شہباز ہے جس کی روحانی پرواز کا جو آشیانہ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہوگا، اور فرید ایسا چراغ ہے جو درویشوں کے خاندان کو روشن کر دے گا۔ یہ دو جملے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے تھے، آپ تک پیش کیے۔ چنانچہ حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ کی ذات سے شریعت، طریقت، اخلاق نبوی کی ایسی شعاعیں، ایسی کرنیں، ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ وہ اثرات آج تک محسوس ہو رہے ہیں، اور آپ کی خداداد علمی روحانی کمالات اور اوصاف پر یہ شعر لکھا ہوا میں نے نور الحبیب کا اس مرتبہ جو شمارہ محرم 1445 کا آیا وہاں سے یہ شعر نوٹ کیا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے روحانی اور علمی کمالات پر یہ شعر بالکل سچا ہے۔ البدر یطلع من فرید جبینہ، 14ویں رات کا چاند آپ کی بے مثل پیشانی سے طلوع ہوتا ہے۔ والشمس تغرب فی شقائق خدہ، اور سورج آپ کے رخساروں کے انوار میں غروب ہوتا ہے۔ ان علمی روحانی ترقی یہ ہے کہ آپ آفتاب و ماہتاب ہیں۔ ویسے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے بہت بڑے کامل علماء کی جو تعریف کی ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، تو 14ویں رات کے چاند کی طرح کہا گیا ہے عالم دین کو۔ تو حضرت بابا گنج شکر فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ان خوبیوں کی حامل تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کیا خوبیاں تھیں۔ فرماتے ہیں ریاضت، مجاہدہ، فقر اور ترک دنیا
دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی یہ آپ کا محبوب عمل تھا، اور خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے کبھی ایک شہر، کبھی دوسرے شہر، کبھی تیسرے شہر، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح زندگی کا دورانیہ طے کرتے رہے، اور سفر کرتے 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 آخر کار پھر پاک پتن شریف، جس کا اس وقت کا نام اجودن، اب اس کو پاک پتن شریف کہا جاتا ہے، یہاں تشریف لائے۔ اس قصبہ کے باہر کریر کے درخت تھے، اور اس پر چھوٹے چھوٹے آج کل بھی وہ درخت ہوتے ہیں، اس پر پھل بھی لگتے ہیں۔ تو یہ کریر کے درخت بہت تھے اس قصبے کے باہر۔ تو فیض اپنا بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، نہ کوئی کوٹھی تے، نہ مکان تے، نہ گاڑی، نہ کوئی کوارٹر تے، نہ کوئی مسجد، کریر کے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ اللہ والوں کی، اولیاء کی اٹھان تو دیکھیں۔ ہمارے لیے پہلے ماشاءاللہ ڈیکوریشنز ہوتی ہیں کہ فلاں آ رہے ہیں، اللہ والے اس درخت کے نیچے بابا صاحب بیٹھ گئے۔ میرے برادران، یہ بہت بڑی، اس سے ایک طمانینت، ایک یقین، دین کی سچائی بندے کو نظر آتی ہے۔ گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہوئے، اور ساری زندگی اسی درخت کے نیچے وہیں گزاری۔ پھر بعد میں مسجد وغیرہ بھی یقیناً تعمیر ہوگی، شروع میں وہیں فرمایا ساری زندگی یہاں گزاری۔ شروع میں نہ نوکری تے، نہ کوئی کاروبار۔ سنیے، جس درخت کے نیچے اللہ کی یاد میں دن گزرتا، تو جب غربت تھی شروع میں، ظاہراً پیسہ نہیں تھا، اس تنگی کے دور میں اسی درخت کے جو پھل اور ڈیلے تھے وہ ابال کر خود بھی اپنے خادموں کے ساتھ مل کر کھا لیتے تھے۔ یہاں سے مجھے شیب ابی طالب کا، سیرت النبی کا وہ واقعہ یاد آیا کہ صحابہ کرام نے درختوں کے پتے ابال کر کھایا اور ایمان بچایا تھا۔ اولیاء، انبیاء، ولی، نبی کی تصویر اس لیے بنتا ہے کہ پورا نقش ہوتا ہے، تو وہی پھل اسی درخت کے ابال کر اپنے خادموں کے ساتھ مل کر تناول فرماتے۔ سب سے بڑھ کر آپ کا معمول تھا قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے احکام کی پابندی، اور ہمیشہ روزہ دار رہتے، اور اکثر آپ روزہ شربت سے افطار کرتے۔ میں اب آپ کی وہ خوبی بتا رہا ہوں جو آج ہم میں ختم ہو گئی ہے، جس کی آج ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف، مجھے آپ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کچھ اولیاء کا راستہ اپنانا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان سے فیض لینا ہے، تو ہمیں ان کے اس راستے کو، اس طریقے کو اپنانا ہے۔ میرے برادران، آپ کی بہت بڑی خوبی تھی، آپ میں تحمل تھا، حلیم الطبع جس کو کہتے ہیں، بردبار تھے، اور اپنے مریدین کو معاف کرنا، برداشت، تحمل، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اور یعنی کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا عمل قرآن مجید کی سورۃ مومن کی آیت نمبر 34، سورہ مومن 24واں سپارہ، آیت مبارکہ ہے 34۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی برائی کرے، قرآن شریف، اگر کوئی برائی کرے تمہارے ساتھ، تو تم نے اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی،
تم نے اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. آگے قرآن مجید میں بے نیاز نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو تمہارا سب سے بڑا دشمن دوست بن جائے گا. یہ قرآن شریف. تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اس آیت کے مطابق رہا. دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. یہ بہت بڑی نیکی ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے معاف کر دیا واصلح اپنی اصلاح کرتا رہا تو مالک نے فرمایا فاجرہ علی اللہ. اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے. اس کا اجر اس اللہ کے ذمہ ہے. تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تمام مخالفوں کو معاف، دشمنوں کو معاف، ان سے بھلائی. میں آپ کے فارسی، اس دور کی فارسی زبان تھی، میں آپ کے فارسی زبان کا ویسے تو 4 شعر ہیں، میں ایک شعر کا ترجمہ جو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری فارسی کا شعر ہے، میں اس کا صرف ترجمہ آپ تک عرض کر رہا ہوں. اللہ، فارسی شعر کا ترجمہ سنیے. اس شعر کا ترجمہ ہے جو شخص دشمنی کی وجہ سے ہماری راہ میں کانٹے بکھیرے، جو شخص دشمنی کی وجہ سے ہماری راہ میں کانٹے بکھیرے کہ یہ یہاں سے رات کو گزرے گا تو لمبے لمبے کانٹے اس کو چبھیں گے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. فرمایا جو شخص دشمنی کی وجہ سے ہماری راہ میں کانٹے بکھیرے، اللہ کرے اس کے گلشن حیات میں ہر کھلنے والا پھول کانٹوں سے محفوظ رہے. اس کی زندگی کا ہر پھول پر کوئی کانٹا نہ ہو، اس کو پھول ہی ملیں. مجھے کانٹے دے اللہ اس کو پھول عطا فرمائے. ایسے نہیں بہشتی دروازے میں لاکھوں بندہ گزرتا، ہمیں قبرستان میں دعا مانگنے کوئی نہیں آتا. یہ ان کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا دل کتنا بڑا تھا. اگلا اور سب سے مجھے جو اپیل کیا اس جملے نے، آپ کا قول سن لیں. آپ فرماتے ہیں یہ سب کے لیے نصیحت ہے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں اپنے راستے میں کانٹے رکھنے والے کے راستے میں اگر تم بھی کانٹے بکھیرنے شروع کر دو گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو دنیا کانٹوں سے، اس نے کانٹے بچھائے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دشمنیاں ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے معاملات، کتنی حد تک ہمارے معاملات ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کون کر رہا ہے؟ جہاں موقع ملے اس کو وٹ دو، کاٹ دو، اس سے جیب اپنی بھر لو. تو فرمایا اگر تم بھی اس طرح کانٹے بکھیرنے لگ جاؤ گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. ولی کا کردار کانٹے نہیں پھول ہیں. آپ نے ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت پر عمل کر کے گزاری. آج میں آپ کو حضرت بابا صاحب کی ایک کرامت سنا رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سناتا، لیکن میں اتنا متاثر ہوا. وہ اس لیے کہ مجھے قرآن و حدیث کی آیات پر اور پورے مواد پر میری نظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اسے کیا کچھ ملتا ہے.
فیض عالم کو کیا ملا، غوث اعظم کو کیا ملا، معین الدین اجمیری کو کیا ملا، تو جو انہیں ملا حضرت فرید الدین کو بھی وہی ملا۔ بڑا کمال کی بات عرض کر رہا ہوں میرے برادران، یہ کرامت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیں تو کچھ نہیں ملتی، اسی 100 باری پھوکا مار دے رہنے ہوندا ہی ککھ نہیں، پھر کہتے ہیں چلو اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا۔ ہم جیسے پھر ہماری تلاوت بھی ہم جیسی۔ سنیے، اولیاء حدیث پاک ہے، یہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ وہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں کسی اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں، جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں جس سے چلتا ہے۔ اس کا معنی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اس کا مفہوم لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا خاص نور، جسم تو پہلے بھی بندے کا تھا، اعضاء بعد میں بھی بندے کے رہے، لیکن پہلے ولی قرب کو نہیں پہنچا تھا، جب وہ قرب کو پہنچا، حدیث کا مفہوم ہے پہلے بندہ رب کو چاہتا رہا، اللہ تو راضی ہو، وہ اس سے محبت کرتا رہا، پھر ایک قبولیت کا وقت آتا ہے، پہلے بندہ رب سے محبت کرتا ہے، پھر رب بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ پھر محبت کرتا ہے تو یہ ٹائٹل ملتے ہیں جو میں نے حدیث میں آپ کو بتائے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کا مفہوم یہ لکھا، ایک معنی یہ لکھا کہ اس اللہ کے بندے کے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ لکھا کہ اللہ کا نور اللہ کے بندے کے اعضاء میں آ جاتا ہے، تو اللہ کا بندہ پھر اللہ کے نور سے قریب اور بعید سے سنتا ہے، مشکل کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، کام ہو جاتے ہیں، لفظ منہ سے نکلا پورا ہو گیا۔ مولانا روم کا یہ شعر داتا صاحب لکھا ہوا ہے، پڑھیے گا جا کے، گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اللہ کا ولی جب اس کے قرب میں پہنچ چکا ہوتا ہے، بس پھر جو وہ لفظ کہتا ہے نکلتا تو ولی کی زبان سے ہے، مگر بات اس کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے اولیاء کو کرامت کی طاقت ملتی ہے، اعزاز ملتا ہے، بس یوں کہا تو کام ہو گئے۔ بہت سی مثالیں ہیں، رسالہ نور الحبیب میں 3 کرامات حضرت بابا صاحب کی بیان ہوئی۔ آج میں آپ کو اللہ کے ولی حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت عرض کر رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی، آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ سنیے، آپ کہیں گے جی یہ چینل پر پوسٹ ہوتا ہے، وہ کہتے جی حوالہ کہاں ہے، اس لیے یہ ساری گفتگو پوسٹ ہو جائے گی۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں واقعہ، یہ کتاب ہے سیجار الاقطاب۔ سیجار سیرت کی جمع ہے، اقطاب کتب کی جمع ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سیجر الاقطاب، جو کتب بنے ان کی سیرتیں، اس کتاب میں صفحہ نمبر 172 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یقین ہو گیا؟ اب سنیے میرے برادران، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زمین تھی، جیسے ہماری بھی زمین ہے، آپ کی پلاٹ ہوتے ہیں نا، آپ کی زمین تھی، رقبہ تھا، ملکیت ہی تھی، اس پہ آپ جو بھی کاشت کرتے،
آپ کے دور میں ایک شخص نے درخواست دے دی حاکم کو عدالت میں کہ یہ جو زمین ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ میری ہے۔ یہ زمین میری ہے، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یہ زمین مجھے دلائی جائے۔ اس حاکم نے بندہ بھیجا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ آپ یا تو خود آ جائیں یا کسی وکیل کے ذریعے زمین کے کاغذات میرے پاس بھجوا دیں۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو لوگوں سے پوچھ لو، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے۔ جواب تھا۔ حاکم نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا اور اس نے کہا ثبوت پیش کریں۔ بندہ آیا ہوگا، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی زبان سے لفظ نکلا، سنیے ایک ایک لفظ کو سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اس گردن شکستہ کو کہہ دو۔ گردن شکستہ کا معنی ہے جس کی گردن ٹوٹ جائے۔ لفظ کیا نکلا؟ بس میں ٹائم 5 منٹ ہے۔ اس گردن شکستہ کو کہہ دو کہ میرے پاس کوئی سند ملکیت نہیں اور نہ میں کوئی گواہ پیش کروں گا۔ اگر تحقیق چاہتے ہو تو اس کی تائے زمین سے پوچھ لیا جائے، زمین سے پوچھ لو کہ تو کس کی ملکیت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حکمران بڑا عجیب تعجب ہو، یہ نواں کیس آیا آج، بڑا متعجب ہوا۔ اس نے کہا چلو آزما لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں۔ آزمانے کی نیت سے خود موقع پر پہنچا، لوگوں کو پتہ چلا، بڑی دنیا عوام پہنچ گئی۔ اس نے زمین وہیں جا کر نا اس زمین سے پوچھا تیرا مالک کون ہے؟ اونچی آواز سے زمین نے آواز بلند دے کر کہا، بلند آواز سے زمین نے کہا، جواب دیا، نادان، میں حضرت گنج شکر کی ملکیت ہوں۔ حضرت میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری صاحب فرماتے تھے کہ جیل کے در و دیوار بھی رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں۔ سنیے آگے، اونچی آواز سے کہا کہ میں حضرت گنج شکر کی ملک ہوں اور ایک مدت سے ان کے قبضے میں ہوں، اور اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ چھوٹی سی زمین ہی نہیں، ساری روئے زمین ان کی ملکیت میں ہے۔ یعنی ان کا اشارہ تو کام ہو جائے گا، یہ مفہوم ہوتا۔ اب ہو گئی وضاحت، آگے سنیں میرے برادران۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ حاکم جب گھر پہنچا اور گھوڑے سے اترنے لگا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، گردن ٹوٹ گئی۔ وہ جو لفظ نکلا تھا، اس کو کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان سے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ان خرقہ پوشوں کے بارے میں مت سوال کر، یہ اشارہ کرتے ہیں ادھر سے اشارہ ہو جاتا ہے۔ بہشتی دروازہ، آخری بات، آپ کا وصال 664 ہجری کو 5 محرم کو ہوا۔ میرے برادران، آپ کے مزار شریف کی 35 یعنی پاؤں کی جانب میں جنوبی دروازہ کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ دروازہ ہر سال 5 محرم سے 10 محرم تک ہر رات کھلتا ہے، اور لاکھوں لوگ اس دروازہ سے گزرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ بہشتی دروازہ کیوں بنا؟ خاص سوال۔
یہ کتاب کا حوالہ سن لیں، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ مفتی غلام سرور لاہوری، ان کی تصنیف ہے خزینۃ الاصفیاء، خزینۃ الاصفیاء۔ اس کے صفحہ نمبر 137 پر انہوں نے لکھا، کم و بیش آج سے 150 سال پہلے کی یہ کتاب۔ انہوں نے اس کتاب کے اس صفحہ پر لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اس دروازہ پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازہ پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، نظام الدین، جو شخص اس دروازہ میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی۔ میرے برادران، اس دن سے اس دروازہ کا نام بہشتی دروازہ پڑ گیا۔ یہ حضرت کے حوالے سے تذکرہ تھا۔ ایک خاص بات میں آج نئی شروع کر رہا ہوں۔ ہم بڑی واقع حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ موضوع یہ ہے، ان اولیاء کی برکت سے یہ میں آپ کو ایک نئی بات عرض کر رہا ہوں، ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اس پر آپ عمل کریں گے، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، میں پہلے بتا چکا کہ اس عمل سے آپ سب جتنے بیٹھے ہو، اس عمل کے ذریعے آپ سب کے گھر خوشیوں کے گہوارے بن جائیں گے۔ تو موضوع یہ ہے، ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ۔ کوئی بھی گھر خوشی کا گہوارہ اس وقت بنتا ہے جب وہ محفوظ ہو، اس کا مال، سونا، چاندی، برتن، گھر کی چیزیں محفوظ ہوں، پہلی شرط، تب وہ خوشیوں کا مرکز بنتا ہے۔ تو اب وہ کیسے بنتا ہے محفوظ؟ سائنسدان کہے تو سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو اپنے فن پر اعتماد ہوتا ہے، جب وہ کہ نسخہ لکھتا ہے اس کو 101% یقین ہوتا ہے کہ میں نے تجربے سے یہ لکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر کو اتنا اعتماد ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی کیا بات ہے، پھر حضور اور قرآن کریم کا، احکم الحاکمین کا، حضور کا، اللہ کا کہنا۔ میرے برادران، بڑا چھوٹا سا عمل ہے، بڑا ہی چھوٹا، جس سے آپ کا گھر محفوظ۔ عمل چھوٹا ہے، آسان ہے، مختصر، اور وہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 61، سورہ نور آیت نمبر 61، انگلش جلدی سمجھ آتی ہے۔ میں اس نسخے کا حوالہ، پھر پیارے محبوب کی بات۔ قرآن کریم میں اس بے نیاز نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلامتی کی دعا دو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ دعا ہے، تحیۃ من عند اللہ، یہ ایسی دعا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، مقرر ہے، مبارکتاً، بڑی برکت والی دعا ہے، طیبتاً، بڑی پاکیزہ دعا ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکتاً طیبہ۔ کون سی دعا ہے؟ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا ہے؟ سلام کے 3 لفظ پہلی دفعہ، یہ میں نے جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن سے
اسی آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا۔ سلام کے 3 لفظ ہیں، حالتیں 3، لفظ 3۔ گھر میں جیسے ہمارے بچے ہم ہیں، جب جائیں گے تو الفاظ یہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا لفظ اللہ کا نام بھی ہے، هو السلام۔ سلام اللہ کی صفت ہے، سلامتی والا۔ والسلام المومن المہیمن، السلام اللہ کا نام ہے، صفت ہے، یا سلام بھی پڑھتے۔ تو اگر جیسے ہمارے گھر ہیں مسلمانوں کے، تو جب ہم جائیں گے آج سے یہ عمل کر دیں، لکھ لیں طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں شرم آتی ہے، چپ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ کیڑا کوے آئے تو گئے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ محفوظ گھر بن رہا ہے آج سے، کسی چور کی جرت نہیں ہوگی۔ میں ابھی حدیث سنا کے بات ختم کر، تو یہ عام لفظ۔ دوسرا، اگر گھر میں کوئی شخص موجود ہی نہیں تو کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں تھا پتہ، کیونکہ میں طالب علم ہوں۔ اگر گھر میں کوئی شخص موجود نہیں ہے تو کیا کہنا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں ہے تو یہ کہیں گے۔ اور اگر غیر مسلم ہیں، پھر تیسرا لفظ، کوئی غیر مسلم رہائش پذیر ہے، ان کے پاس آپ گئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ یا گھروں میں آپ کے کوئی آئے ہوئے ہیں، اس طرح کے آفس ہے، دفتر ہے، آپ دیکھتے ہیں سب غیر مسلم ہیں، پیر صاحب رحمت اللہ نے یہ لکھا کہ ایسے ماحول میں بھی آپ نے سلام کرنا ہے، لفظ بدل جائیں گے۔ لفظ ہیں، السلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو قرآن شریف تھا، تسی ساڈے گھر نو محفوظ کیسے بناؤ گے؟ میں اب آپ کو نبی کریم کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ میرے برادران، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 71 ہے، باب المساجد، حوالہ۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن خود اللہ ہے۔ عدالت سے ضمانت ملے تو کوئی ہاتھ اس کو نہیں لگاتا، عدالت نے ضمانت دے دی، تو رسول اللہ نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کا ضامن فرشتے نہیں، فرمایا ان کا ضامن خود اللہ ہے، ان کی گارنٹی حفاظت کی اللہ نے دے دی۔ میں 2 نہیں بتاتا، پھر بتاؤں گا۔ تیسرا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا، رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو شخص گھر میں داخل ہو اور اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو، السلام علیکم، تو اس کا محافظ اللہ ہوتا ہے، اس کا ضامن اللہ ہے۔ کوئی نہیں چوری ہوگی، کوئی آپ کا سامان نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں چرائے گا۔ یہ حدیث تھی، وہ آیت تھی۔ آخری بات، نماز کا مسئلہ ہے۔ نماز میں آخری قاعدہ فرض ہے، 2 کے بعد بیٹھنا، 4 کے بعد بیٹھنا فرض ہے۔ 4 رکعتیں جب پوری ہو گئیں، بہت بڑا اہم مسئلہ، آپ نے 4 رکعت پوری کرنے کے بعد بیٹھنا ہے، اس کو آخری قاعدہ۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت پوری کر چکا، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ 4 تو پڑھ چکا تھا، جب کھڑا ہو گیا خیال آیا 5ویں، یہ 5ویں ہے، تو حکم یہ ہے، اب اس کو قیام میں یاد آ گیا،
رکوع میں چلا گیا، یاد آیا یہ 5ویں رکعت ہے۔ حکم یہ ہے جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو واپس آ کے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا تھا، پھر یاد آیا تو 5 پڑھ لیاں نے، اب کیا کروں؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 1 رکعت اور ملا لے گا، وہ 6 نفل بن جائیں گے، فرض دوبارہ پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔